بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کے بغیر آپ کا میرا ایک دن نہیں گزر سکتا، لہذا اس کے ساتھ اپنی زندگیوں کو اس طریقے سے جوڑنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اپنی لگے، جیسے آپ کو میری باتیں اپنی لگ رہی ہیں۔ اور میں اگر ٹون بدل کر ذرا خوب مشکل لفظ بولوں تو آپ کو لگے گا تو صحیح کہ مجھے بڑا کچھ آتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ذرا گردان پڑھنی شروع کروں، گرامر شروع کر دوں، آپ کہیں گے ان کو بڑا کچھ آتا ہے، لیکن آپ کے کیا بلے پڑا؟ آج ہم سحر میں مبتلا ہیں، فلاں بڑا عالم ہے، فلاں بہت جانتا ہے، بھئی آپ کو کیا پتا ہے؟ تو اس کتاب کو اپنی لیول پہ لائیے۔ یہ مت سوچئے کہ اس شہر میں چند لوگ ہیں جو قرآن پڑھا رہے ہیں، اس گلوب پہ چند لوگ ہیں، چند اسکولز ہیں، آپ کو کتنا سمجھ آتا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھا سکتے، نہ پڑھائیے، کون کہتا ہے؟ ہر بندہ پڑھاتا نہیں، لیکن آپ کو سمجھ آنا چاہیے۔ اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ قرآن کو فہم کے ساتھ پڑھیں۔ اور میں نے آج آپ کو ایک گول دے دیا کہ آپ نے اسٹوڈنٹ بننا ہے، اور سنجیدہ اسٹوڈنٹ۔ مجھے وہ اسٹوڈنٹ بالکل نہیں اچھے لگتے، اور نہ مجھے وہ ایڈمنز اچھے لگتے ہیں جو نان سیریس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کا انداز، قرآن پڑھنے کے اہتمام، آپ کی یہاں میرا اہل ہے پاکستان میں پنجاب یونیورسٹی کا نام لے لیتی ہوں، ہارورڈ یونیورسٹی لے لیجئے بoston کی، آکسفورڈ یونیورسٹی لے لیجئے UK کی، آسلو یونیورسٹی لے لیجئے ناروے کی، اس سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو پورے پروٹوکول سے پڑھا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، اس کا ماحول، اس کے لیے بیٹھنے کا انتظام، کھڑے ہونے کا، یہ تو اتنی دولت ہے۔ آپ دیکھیے آپ کا بچہ صبح سے شام تک اسکول یا کالج میں گزارتا ہے، پتہ نہیں وہاں کیا کچھ سیکھ کے آتے ہیں، ہمیں کیا پتا، اچھا بھی سیکھتے ہی ہوں گے، لیکن اس کی ورتھ کیا ہے؟ میں ایسی ڈاکٹرز کو جانتی ہوں جنہوں نے پریکٹس ہی نہیں کی، تو 10 سال پڑھ کے انہوں نے ایک سیٹ ضائع کی نا۔ چلے علم تو مل ہی گیا، کام تو آ ہی جائے گا کبھی۔ کیا آپ اس قرآن کو اس کا شعوری حق دیتے؟ آج ہم اس مسلمان ملک میں رہنے والے اس کتاب کو اس کا ڈیو رائٹ دینا شروع کر دیں، 90% ہمارے مسائل ختم ہو جائیں۔ ایک اور وجہ لیجئے قرآن فہمی کو پڑھ کی، کیوں پڑھیں، کیوں کریں؟ کیونکہ شعور کو بیدار کرنے کا انداز ہے۔ ابھی تو بڑی آیت وَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، بندہ کھڑا کھڑا رک جاتا ہے، یہ میری چوری پکڑی گئی ہے کیا ہو کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فِيهِ ذِكْرُكُمْ۔ ایک صحابی تھے تو وہ ڈھونڈنے لگ گئے کہ قرآن کہتا ہے اس میں تمہارا ذکر ہے، تو میرا ذکر کی طرح، تو پھر قرآن ڈھونڈتے رہے۔ ایک جگہ اعلیٰ متقین کا درجہ تھا، ان کی باتیں پڑھی جو بہت اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، جو گناہ سے بھی بھاگتے ہیں، شرک سے بھی بھاگتے ہیں، کہا میں ایسا تو نہیں ہوں۔ اگلی آیت پڑھی تو کفر والوں کا ذکر تھا، کفر، فسق اور فجور والے، کہا میں یہ بھی نہیں ہوں، اللہ نہ کرے میں کفر پہ ہوں، فسق پہ ہوں۔ آخر میں سورۃ توبہ کی آیت سامنے آ گئی، خلط عملا صالحا وآخر سیئا، کہ میرے بندوں میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے خلط ملط کر لیا، اچھے کام بھی شروع کر دیتے اور برے بھی نہیں چھوڑتے، جن کی نمازیں روزے بھی بڑے ہیں اور ماشاءاللہ بھی دوسرے بھی کام ہیں، کہنے لگے میں نے اپنے آپ کو پا لیا، میں اس میں ہوں۔ تو ہم تو ایسے رہیں گے، ہم کوششیں کرتے رہیں گے اچھے بننے کی، اچھے سے اچھے بننے کی، لیکن بنیں گے پھر بعد میں ہوگا انشاءاللہ، بعد میں ہماری بہتر سے بہتر کی طرف ہوتی جائے گی۔ تو جتنا زیادہ آپ کو اس چیز کا انداز ملے گا، آپ کو فیل ہوگا، پھر مشاہدات ہیں اس میں۔ آپ دیکھیے آنکھ دیکھی، ہمارے ہاں انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پکچر کلیئر، اردو میں کہتے ہیں آنکھوں دیکھا حال، کہانیاں، سفر نامے۔ قرآن کا انداز ایسا ہے جیسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ قرآن میں ایسی آیات اترتی تھی کہ جس کو دیکھتے پڑھتے ہوئے جہنم سامنے دکھتی تھی، صحابہ روتے تھے دھاڑے مار کے، کبھی جنت دکھتی تھی، صحابی اس کو پانے کے لیے طلب کرتے تھے۔ پھر اسی طرح قرآن کا انداز بیان تمثیلی ہے۔ ایک اور وجہ اللہ نے مثالیں دے کر بیان کی ہے، توحید سکھانے کے لیے کائنات پہ غور و فکر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، سورۃ آل عمران کا آخری رکوع آپ بھی صبح پڑھتے ہوں گے نا۔ پہلا سبق جو اللہ صبح اٹھتے ہی آپ کو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سکھاتا ہے کہ کائنات پہ غور و فکر کرو۔ تو جس طرح قرآن پہ تدبر ہے، قرآن پہ غور ہے، اس طرح کائنات پہ بھی غور سکھایا گیا۔ زندگی گزارنے کے طریقے سکھانے کے لیے انبیاء کرام کی مثالیں دی گئی۔ اور انبیاء کرام کون ہے؟ ٹارچ، بیچ آف لائٹ، جیسے وہ بحری جہاز کو رستہ دکھانے کے لیے ایک روشنی ہوتی ہے جو آگے آگے اس کے ڈالتے ہیں کہ ادھر جانا ہے تم نے۔ انبیاء کرام کی زندگیاں آپ کے میرے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی کے لیے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ شرک، جس میں میں نے شروع میں بات کی تھی، شرک کا عقیدہ سمجھانے کے لیے اللہ نے کوئی بہت بڑی مثال نہیں دی، کوئی بہت مشکل باتیں نہیں کی، ایک مکڑی کی مثال دی قرآن میں۔ آپ پڑھتے ہیں سورۃ عنکبوت، سورۃ حج کی آخری آیتوں میں لیجئے تو ذباب، مکھی کی مثال دی، یعنی مکڑی جیسے مکڑی مضبوط دیوار پر اعتماد کرنے کی بجائے الگ سے ایک کمزور ترین گھر بناتی ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت
عنکبوت 21ویں پارے کی شاید آخری آیتیں یا 20ویں کی ہوں گی. سورہ عنکبوت ہے. ایک پھونک مارو تو وہ مکڑی کا گھر اٹھ جاتا ہے. تو غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالیں. مشرک بھی اللہ کی ذات اور صفات اور اس کی قدرت پر اعتماد کی بجائے الگ سے کمزور اور جھوٹے سہارے تلاش کرتا. آپ نے کبھی سوچا اتنی بڑی ہستی اس کو چھوڑ کر ایک قبر میں پڑے ہوئے بے بس بندے سے مانگے؟ اس سے بھی زیادہ جاہل ہے. اور یقین کریں آپ سب اچھے گھروں کی سسٹرز ہیں, میں بھی اسی میں ہوں. اللہ نے ہمیں اس سوسائٹی کا ایک مہذب شہری بنایا ہے. ہمارے گھر اچھے, ہماری گاڑیاں اچھی ہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کم سے کم اپنی میڈز, اپنے گھر والے ملازم اور اپنی ارد گرد کی دیہی بستیاں جا کر صرف ان کو نماز اور قرآن کا ترجمہ سکھانا شروع کر دیں. کتنا شرک ہے ان میں. صبح میں نے ان کو مثال بھی دی کہ ایک ماسی تھی تو وہ کہنے لگی باجی میں نے حج پہ جانا ہے, مجھے چھٹیاں چاہیے. تو اس نے کہا تم کدھر جا رہی ہو, حج کے تو موسم ہی نہیں. کہہ رہی نہیں سعودیہ نہیں جانا, وہ تو امیروں کا حج ہوتا ہے. ہم نے تو فلاں قبر پہ جانا ہے, بس بھر کے ہم جاتے ہیں, 10 دن رہتے ہیں, وہاں طواف کرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یقین کریں یہ ماسیاں آپ کے برتن دھو جائیں گی, آپ کے برتن چمکا جائیں گی, لیکن کل آپ کے خلاف حجت بنیں گی کہ یہ باجی مجھے قرآن نہیں سکھاتی تھی. اس غریب کو کیا پتا, اس کی تو روٹی ہے. دیکھیں نا غریب کو کیا لگے. آپ کسی سے کہتے ہیں 2+2 2+2 کیا ہوتا ہے, تو جو غریب بھوکا ہوگا نا وہ کہے گا 4 روٹیاں. جو پیدل چل رہا ہوگا جوتی وہ کہے گا 4 جوتیاں. تو ان غریبوں کے اس روٹی کی بھی گزارا نہیں, وہ کہاں سے پڑے. آپ اپنے گھروں میں ان کو بلاتے ہیں, آپ 1 گھنٹہ ایکسٹرا رکھیے, پے کر دیجئے ان کو, اور ان کو قرآن پڑھائیں. آپ کہتے قرآن پڑھا کر, وہ کیسے پڑھے, اس نے جا کے دوسرے گھر والوں کے برتن بھی دھونے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ایک کمپین چلائی اور اس درد کو محسوس کیجئے, کیونکہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اور سورۃ الانبیاء کی آیت 10 ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں ذکر تمہارا اپنا ہے. کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ انسان کو اپنا ذکر بڑا پیارا ہوتا ہے. اخبار میں آپ کا نام چھپ جائے اچھے لفظوں میں, سب کو وہ اخبار دکھائیں گے. کوئی ایڈ چھپ جائے آپ دکھائیں گے, لوگ اپنا نام پڑھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں. فطری سی بات ہے, میں سب سے زیادہ محبت اپنے نام سے ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے اس کتاب کا موضوع کوئی غیر نہیں ہے, تم ہو. تم پھر بھی اس کو نہیں پڑھتے, پھر بھی تمہاری توجہ اس میں نہیں آتی, تم نہیں سمجھتے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ کی پہچان, اللہ کون ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی 25 خوبیاں اور اس کے نیم اینڈ ایٹریبیوٹس ہیں, اسماء و صفات ہیں. 10 جملے ہیں اس ایک آیت کے اندر. ہم صبح شام پڑھتے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں امام زامن باندھ لو. اچھا وہ کہیں جانا ہے حصار باندھ دو. پھر اللہ کا یقین نہیں ہے. اللہ کی رضا جاننے کا ذریعہ قرآن ہے. نہیں چاہتے آپ اور میں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. ہم سب جانتے ہیں, چاہتے بھی ہیں. رسول کا مقام جاننے کے لیے, عقائد کو درست کرنے کے لیے قرآن فہمی ضروری ہے. اور سب سے بڑی بات چھوڑ دے ساری آخرت کو, چھوڑ دے سزا اور جزا اور جنت اور جہنم. آپ کی میری زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے, بندوں کی غلامی سے نکلنے کے لیے اس قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. آج ہم بندوں کے غلام ہیں, ڈرتے لوگوں سے. لوگ کیا کہیں گے؟ خدمت کسی کی کریں گے, ڈر لوگوں کا ہوگا. محبت کسی سے کریں گے, تمنا کسی اور سے کچھ لینے کی ہوگی. کوئی آپ کی کسی بات کو سراہے نہ, تم کہتے ہیں ہائے ہائے اس نے تو میری قدر ہی نہیں کی. آپ اپنے شوہر کے لیے کھانا بھی بنائیں گے تو اگر وہ قدر نہیں کرتے یا وہ تعریف نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں کیا فائدہ. تو اللہ کے لیے کرتے ہیں, ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. تو یہ جو بہت بڑی غلامی ہے, آج انسانوں کی غلامی میں آنا, انسانوں کے ذہن میں یہ جو باتیں ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکالتا ہے. صحابہ کرام میں سے کسی کا قول ہے, ایک جگہ آئے تھے اور اپنا تعارف کرایا تو انہوں نے کہا تم کون لوگ ہو, کیوں آئے ہو؟ کہا لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کا غلام بنانے کے لیے آئے ہیں. یقین کریں مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں پہ جو دنیا والوں کے لیے جیتے ہیں. آج اسپیشلی معذرت کے ساتھ ہمارا اپنا ملک, ہم باہر اپنی زندگی جیتے ہیں, ہمیں پرواہ بھی نہیں. آپ اونچی قمیض پہن لیں, آپ لمبی پہن لیں, آپ سلیپر جوتی پہن لیں. ہم آج خود جان پہ اپنی مشکل ڈال لیتے ہیں, لیکن ہم جوتا وہ پہنیں گے جو لوگوں کو اچھا لگے گا. سچ کی نہیں, ہم لوگوں کے لیے پہنتے ہیں. میں نے کسی سے کہا خوب اچھے کپڑے پہنے لیکن کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. کہتی پھر فائدہ. میں نے کہا یہ پرابلم ہے ہمارا. آپ تحدیث نعمت کے لیے پہنیے, اللہ کی نعمت ہے, آپ کا صدقہ جاری ہے, کسی نے آپ کو دیا اس کا ثواب ہے, آپ کو اپنا دل خوش ہوتا ہے, آپ فریش ہو جاتے ہیں, آپ عزت دیتے ہیں. آپ دیکھیں جس چیز کی آپ کی نظر میں قدر ہوتی ہے آپ اس کو عزت دیتے ہیں نا. تو جب آپ کسی جگہ آپ کو جانے کی خوشی ہوتی ہے آپ اس کو اہمیت دیں گے نا.
شادیوں میں ہم سب سے زیادہ کیوں سج سنور کے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے. تو جب آپ کی زندگی سے یہ سارے فرق ہی مٹ جائیں گے نا کہ یہ میرے شادیوں کے کپڑے، یہ میرے دعوتوں کے کپڑے، یہ میرے فارمل ڈریس ہیں، یہ میرے نائٹ ڈریس ہیں، یہ میرے کیجول ہے، 10 قسم کی تو کیٹیگریز ہیں، پھر ہر کیٹیگری میں 10 جوڑے تو ہوں گے ہی نا. ہماری زندگیاں بوجھل ہو گئی اور پھر ہم درزیوں کے دھکے کھاتے، پھر ہم کدھر کدھر نہیں جاتے. آپ یقین کر کے دیکھیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے کام کا بناتا ہے نا، آپ کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں آتی. اس کے باوجود آپ کے ہر چیز ہوتی ہے. آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ کے کام کرتے ہیں، اللہ کے مرضی کے بندے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ درس دیتے ہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے. اپنے گھر کے کام، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے شوہروں کو دیکھنا، اپنے بزرگوں کی خدمت، جو کیجیے اللہ کے لیے کیجیے، پھر آپ دیکھیں گے ہوگا. اور پھر یہ کہہ دوں کہ قرآن کو سمجھے بغیر تاریکی سے روشنی میں آنا ہی ناممکن، امپاسبل ہے. قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ تو میری فیوریٹ آیت ہے سورۃ ابراہیم کی بالکل شروع کی آیت ہے. میں کہتی کہ اگر اور کوئی آیت بھی قرآن میں نہ ہوتی اور صرف یہ آیت ہوتی نا جس میں اللہ اپنے نبی کو بتاتے ہیں کہ الف لام را، اے نبی، یعنی اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیے بغیر کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، لوگوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے آؤ اللہ کے حکم سے. آج ہم اپنی زندگیوں میں اگر حقیقت میں چاہتے ہیں کہ سانپ اور رسی کا فرق ہمیں سمجھ آئے، سانپ اور ریشم کا فرق سمجھ آئے، تو قرآن کھولیے. مت لوگوں کے اوپر آپ تکیہ لگائے، جو مرضی آ کے آپ کو بتا دے. تو آج ہم نے انشاءاللہ اپنی زندگی کو اس اندھیرے سے روشنی میں لانا ہے. دیکھیے بہت ہی اچھا سوال ہے ان کا کہ وظیفے کی کیا حیثیت ہے. معذرت کے ساتھ جب قرآن فہمی عام نہیں رہتی نا تو وظیفوں کا دور شروع ہو جاتا ہے. میں وظیفے کی بات یہ بھی بتا دوں جو معروف بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کو دیکھیں نا تو آپ کو بہت سارے وظائف ملتے ہیں. صبح شام کی جو دعائیں وظائف ہیں، اور رات بولتے ہیں اس کو نا ورد سے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، یہ ورد ہوتے ہیں نا. ذکر سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ ورد ہے. انشاءاللہ ہمارے اس سال کا جو دورہ قرآن آئے گا آپ کو بہت کچھ ملے گا اس سے متعلق. اتنا بس بتا دیتی ہوں فی الحال. لیکن ہمارا یہ کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. دعا کیا ہے، وظیفہ کیا ہے، ورد کیا ہے. ہم چلتے ہیں وظیفے پہ جو آپ نے سوال کیا. دیکھیے جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کوئی بات، کوئی کلمہ، کوئی جملہ کر سکتے ہیں. مثلا آیت الکرسی کا ہر فرض کے بعد پڑھنا مستند بات ہے، یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں. ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ، جو کامن ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی بات جو کسی آیت کو اتنی دفعہ پڑھنا، کوئی ایک لفظ یا سلام ہو، یا میاں بیوی میں محبت ڈالنی ہے تو القی تو علیہ کا محبت منی، اس کے لیے دلیل چاہیے قرآن سے یا سنت سے، ادروائز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات آپ یاد رکھیے کہ جب آپ کے دل کو چوٹ لگی ہوتی ہے نا تو آپ گنتی پہ نہیں توجہ کر سکتے. ایون آج ہمارے ہاں آیت کریمہ 1.25 لاکھ بار جو پڑھا جاتا ہے، وظیفہ ہی ہے نا، بڑا سا وظیفہ ہے. 1.25 لاکھ 1,25,000. قرآن کی ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں آپ کو پتا؟ 6,200 کچھ ہے. معروف بات ہے 6,000 پلس. وہ کتنا پڑھتے ہیں آپ؟ 1.25 لاکھ. ذرا تقسیم کر کے دکھاؤں میں آپ کو کتنے قرآن ہیں. 1.25 لاکھ بار آیت کریمہ پڑھنا، اور وہ کوئی اتنا چھوٹا نہیں ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دیکھیں 1,25,000 کو، چلے اس کو تقسیم کرتے ہیں ہم. صرف 6,000 سے کرتی ہوں، 6 اوپر کے بھی چھوڑ دیتے ہیں. صرف ایک شعور بیدار کرنا ہے. 20 قرآن پڑھنے کے برابر ہے یہ وظیفہ. معذرت سے سوال کا جواب دیجئے. ذرا سا سوچئے، 20 قرآن پڑھنے کے برابر وظیفہ جس نے کرنا ہے، اور وہ خود تھوڑی کرے گی، سہیلیوں نے کرنا ہے. وہ ان کے گول گپے اور ان کے لیے دہی بھلے اور پیزے بنا رہی ہوں گی، وہ ان کے کھانے کا ارینج کرتی ہیں، تو ان کو کام پہ لگا دیا 6 گھنٹے. تو ایک جگہ نہیں پڑھنا، پھر پہلے پڑھاتے ہیں. سچ بتائیے اس طرح تو دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا. اللہ کے ساتھ ہم ایسے کیسے کریں؟ تو اس سے ایوائڈ کرنا چاہیے. جو چیزیں سنت سے ثابت ہے خود کیجیے. مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی کو بتاؤں کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہی ہوں؟ آپ پڑھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ کے دل میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی غم ہے، کوئی اللہ سے حاجت ہے، اللہ اللہ ربنا حسبنا اللہ حسبی، وہ میرا رب ہے، میں اسے جو مرضی مانگوں. تو یہ جو اللہ اور بیچ کے ہمارے تعلق ٹوٹ گئے ہیں نا، یہ بڑی گڑبڑیں ہوئی ہیں.
تو بہرحال میرا خیال ہے کہ آپ کو سوال کا جواب مل گیا. خود پڑھیے، جتنا پڑھ سکتے ہیں اخلاص سے پڑھیے، باقی کام چھوڑ دیجیے. دیکھیے یہ کتنا اچھا ان کا سوال ہے، میری دکھتی رکھ گئی ہے. حافظ بچے کم سے کم ماں اور باپ نے 5-4 سال جہاد کیا، فجر کے بعد اٹھے، ان کو دور کرائے، ان کی صبح کی ہوئی، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے نا. ایسے ہی تو نہیں ہوتا. آپ بڑے ہو گئے، بچے فارغ نہیں ہے، ماں کہتی بچہ حافظ ہے، نماز نہیں پڑھتا. اور ایک ایسی بھی وہ کہتی بچہ حافظ ہے تو پتہ نہیں کدھر لگ گیا لڑکیوں کے پیچھے. ایسے بھی جو حافظ اور ایتھیسٹ ہو گئے، میرے سے اور بھی سنتے رہے. بڑی کہانی ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن فہمی نہیں ہے. آپ میں جن کے بچے چھوٹے ہیں اور آپ ان کو حافظ بنانے کا خواہش رکھتی ہے نا، ارادہ بھی ہے، حافظ بنائیے، ایک شرط کے ساتھ، ایک آیت روز کی کرا دیں ایٹ لیسٹ، ترجمے کے ساتھ. حفظ اور لفظی ترجمہ ساتھ رکھیں، بس پھر چھوڑ دیں ان کو. آپ کوئی ایک لفظ تفسیر کا ان کو نہ دیں، صرف اسے کو میرا بیٹا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین پڑھا نا، تو ساتھ یہ بھی پڑھو ذالک، یہ الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریب شک، فیہ اس میں، ھدی ہدایت ہے، لی واسطے، المتقین متقین کے. میرا بیٹا یہ بھی لفظ جملہ یاد کرو کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. کچھ نہ بتائیں کون متقی، ہدایت کیا، یہ کیا، ذالکا کچھ نہ کہ چل آگے چل. بس یہ قرآن سورہ بقرہ بھی پڑھا گیا نا حفظ میں، دل بتا لیتا تھا. یقین کریں میں آج کل یوتھ کے ساتھ میرا بہت انٹریکشن ہے. ابھی چند دن پہلے ساہیوال میں کالج میں پروگرام تھا. میں آپ کو تھوڑی سی سٹوری سنانا چاہتی ہوں. آپ نے بات کی ہے کہ چینج کیسے آتا ہے. تو آج سے 2018 میں پاکستان کا یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا. اس کا نام تھا البرکہ. یہ کیا ہے، اس کی کچھ مزید چیزیں آپ دیکھیے گا. پسماندہ دیہی علاقوں کے مرکز جوہرہ آباد میں دینی تعلیم کے فروغ کے لیے اور بہبود عامہ کے لیے ایک کثیر المقاصد پروجیکٹ. دیکھیں یہ میں آپ کو فرق ذرا بتاؤں، جو بھی کہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے ایسی فیلنگ نہیں آتی جتنا مشکل یہ جملہ ہے. ابھی جو میں نے آپ سے آلموسٹ 1 گھنٹہ بات کی ہے تو میں نے ایسا انداز تو نہیں اختیار کیا نا، ورنہ آپ سب سو چکے ہوتے ہیں. تو قرآن عام فہم ہے. ہم نے اللہ کی رحمت سے یہ کام وہاں شروع کیا تھا. اور جوہرہ آباد کیا ہے، میں 3-4 لفظوں میں کہہ دیتی ہوں کہ جہالت، شرک اور دنیاوی تعلیم سے کہہ لیے کہ سراؤنڈڈ سٹی ہے. شرک بھی اس کے ارد گرد بہت ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں. اللہ نے وہاں ہم سے کام لینا تھا، لے لیا. دورہ قرآن 2018. تو جب میں 2018 میں پاکستان آئی ہوئی تھی تو مجھے بتایا گیا کہ آج کی کلاس میں کچھ سسٹرز باہر سے بھی آئی ہیں اور آتی تھی. تو اس دن بھی آئیں 2 سسٹرز مجھے ملی. خیر قصہ صرف انہوں نے مجھے بتا دیا کہ یہ جوہرہ آباد سے ہے. تو باہر سے جو بھی آتا ہے خواہش ہوتی ہے کہ ان کی عزت خاطر ہو، ان کو کھانا بھی کھلائے. کھانا انہوں نے کھایا، تھوڑی دیر ان سے بات چیت ہوئی، پھر وہ چلی گئی. جب وہ واپس گئیں تو سسٹر کے ناطے انہوں نے میسج بھیجنے شروع کر دیے کہ ہم لیکچر رکھوانا چاہتے ہیں جوہرہ آباد میں، تو ہمیں ٹائم دیجیے. تو میں خود تو بیچ میں کبھی بھی نہیں آتی. جو بھی ایک بندے کو ذمہ داری دی ہوتی ہے وہ سارے شہروں سے بات کرتے ہیں. انہوں نے جب مجھ سے پوچھا تو کافی اس سال ہم پاکستان میں اپنے ہی نور قرآن کے کچھ اور کاموں کی خاطر بھی رکے ہوئے تھے. تو تھوڑا سا ہم نے ان کو کہا کہ ابھی ممکن نہیں ہے. کچھ دن بعد پھر ان کا میسج آ گیا کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ جوہرہ آباد کوئی گاؤں ہے تھوڑا ہے یا لوگ نہیں آئیں گے، 600-700 لوگ ہم جمع کریں گے. تو خیر اللہ جانتا ہے، میرے لیے تو 1 یا 6 یا 1000 ایک برابر ہے. اللہ نے منہ سے بات نکال دی کہ اچھا اگر ٹکٹ آگے کر دی تو پھر آ جائیں گے. یہ وہ ساری کنورسیشنز ہیں. یہ 2018 یعنی آپ انگلیوں پہ گنیے گا تو میں آپ کو بھی وہ سفر دکھانا چاہتی ہوں. 2018 میں جنوری کے کسی ڈیٹ کو وہ ہمارے پاس آئی تھی ادھر بحریہ ٹاؤن میں. پھر انہوں نے مانگنا شروع کر دیا ٹائم کرتے کرتے کراتے. خیر بالآخر ہماری ٹکٹ ایکسٹینڈ ہو گئی. اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کام کرانے پہ قادر ہوتا ہے. جب ٹکٹ آگے ہوئی تو پھر فرض تھا کہ ہم ان کو ٹائم دیں. میں نے کہا کہ آپ ٹائم دے دیجئے، کوئی بات نہیں. یہاں تک نہیں پتا تھا کہ جوہرہ آباد ہے کا. کئی لوگ آج بھی ہم سے پوچھتے ہیں یہ پاکستان میں کہ انڈیا میں. 8 فروری 2018 وہ پہلا دن تھا جس دن ہم لوگ جوہرہ آباد گئے تھے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کیسے آسان کیا. اس دن بھی کتنے ہکپس آئے تھے، لیکن جب اللہ نے کام لینا ہوتا ہے نا تو جیسے فرعون اور موسیٰ کا سارا معاملہ نا، اللہ نے فرعون کے گھر میں ہی وہ کام شروع کر دیا جس سے فرعون ڈرتا تھا. ہم جوہرہ آباد گئے الحمدللہ. نیا سفر، نئی جگہ تھی، جو بھی جیسے جگہ. تو وہاں جا کر ان سسٹر کے گھر ہم رکے، تھوڑی دیر فریش اپ ہونا تھا، نماز پڑھ کے جانا تھا. تو ان کی فون کی کنورسیشنز میرے کانوں میں آ رہی تھی. دوسرے کمرے میں بھی بات کر رہی تھی. وہ کہہ رہی ہم نے نا 700 چیئرز لگوائی ہیں. تو میں نے کہا یہ اوور ایسٹیمیٹ کر رہی ہیں. جوہرہ آباد میں ہمیں کون جانتا ہے، اور باقی تو چھوڑ دیجئے.
تو قصہ مختصر یہ تھا، بعد میں وہ فون پہ بات کری، اور لوگ آ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ان کے انتظامات ناکافی ہو رہے تھے، اور بالآخر آپ کو پتا ہے کہ اس دن وہاں 3000 لائیو سسٹرز کی گیدرنگ کاؤنٹ ہوئی. ایک بڑا شادی ہال جیسے یہاں کا کوئی بڑی آپ کی مارکی ہے نا، ایک کے ساتھ دوسری بھی تھی جو انہوں نے کھلوائی ساتھ. اور جب مجھے یہ لوگ لے کے گئے تو رستوں میں عورتیں ایسے رکشوں پہ اور جا رہے تھے کہ جیسے واقعی ادھر کوئی آج گیٹ ٹوگیدر ہے. مائک کام نہیں کر رہے ہمارے. کہتے جوہر آباد کی ہسٹری میں سب سے بڑا لائیو گیٹ ٹوگیدر ہے. شادیاں بھی میکسیمم 1000 سے ہوتی ہیں. بہرحال وہ پہلا لیکچر تھا، زندگی کو آسان بنائیے. اور آج آپ دیکھیے کہ 18 سے شروع کریں تو 19 ایک سال، 20 دوسرا اور 21 تیسرا. ابھی یہ چلے نا، بالکل ایگزیکٹلی 3 سال ہوئے. کیا ہوا ہے وہاں چند چیزیں اب بس گو تھرو کراتی ہوں. دورہ قرآن ایک ہوا تھا ہمارا. یہ وہ گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سال کا دورہ قرآن کرنے کے دوران ہی ہمیں دکھا دیا، اور آج اس وقت یہ ہمارا وہاں کیمپس ایز اے سرو کر رہے ہیں. یہ سب کورسز وہاں اس وقت چل رہے ہیں. سبیل الجنہ، نور النور، علم النافع، حفظ القرآن، زہراوین، فہم القرآن، قرآن میرے دل کی بہار، تجوید اور دورہ قرآن چل رہا ہے. یہ سب نیچے آپ دیکھ رہے ہیں تو ایڈریسز، جگہ، ٹائم بھی لکھے ہوئے ہیں. کچی بستی پروگرام القرآن ہو جاتی، کوئی پیر جمعرات کا ہے، کوئی پیر اور منگل کو ہے، کوئی کچھ ہے، ایسے یعنی یہ کورسز چل رہے ہیں. اور الحمدللہ اللہ نے وہ کام لیا. ایوری فرائیڈے کو وہاں بردرز کی کلاس ہوتی ہے الحمدللہ. پھر اگلے سال ایک اور دورہ قرآن ہوا، 2019 میں بھی خوشاب میں ہی ہوا. اس کے بعد اللہ نے ہمیں یہ ایک اور بڑی جگہ دے دی. پچھلے سال دورہ قرآن کے بعد اللہ نے ہمیں وہاں یہ ہاسٹل کے لیے گھر دے دیا. یعنی ہر سال ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے. اللہ کی رحمت ہے. بہت زیادہ پکار آتی تھی کہ ہمیں ہاسٹل چاہیے. ہزاروں سے نہیں مطلب، مجھے یہ خوشی ہے کہ کام کرنے والے ساتھی کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں. دیکھیے 3 فصلیں تیار ہو گئی ہیں. ایک سال کے 3 سیشن سبیل الجنہ کے وہاں ہمارے ہو چکے ہیں، اور ہر سال سے نکلنے والی بچیاں اس وقت اگلے سال میں سرو بھی کرنے والے کورسز میں اور آگے ہیں. بہرحال اللہ کا حکم ہے، گرو کر رہے تھے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سے ہم سے راضی ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے، آپ سے ہم سے بہترین کام لے. اللہ تعالیٰ ہم سے ہر کمی کوتاہی کو دور کرے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ رہیں. اس گھر میں اللہ اپنی رحمت کرے، گھر والوں کو صحت عافیت دے، اور ہم سب کی ان کوششوں کو اللہ تعالیٰ خالص اپنے لیے کرتے ہوئے اس میں برکت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.